زرینہ کی بیٹی صوبیہ کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا تو اس نے اپنی بہو نادیہ کا سامان چوری کروایا اور بہو سے جھوٹ بولا کہ رات کو چور آئے تھے، تمہارا سارا جہیز چوری کر گئے۔ نادیہ معصوم تھی، ساس کی بات کا یقین کر لیا۔ جب زرینہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے سسرال والے جہیز دیکھ کر خوش ہو گئے۔ کچھ دن بعد صوبیہ روتی ہوئی زرینہ کے پاس آئی اور بولی کہ امی، میرا سارا جہیز چوری ہو گیا۔ لیکن جب صوبیہ کی نند کی شادی ہوئی تو زرینہ اس کا جہیز دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ سارا سامان تو… آج اسد کو گھر آنے دو، اس سے تو میں بات کرتی ہوں کہ آخر اس نے کیا سوچا ہے تمہارے بارے میں۔ تمہارے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور جہیز کے نام پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ زرینہ نے صوبیہ سے یہ بات کی تو وہ بھی سر ہلا کر رہ گئی، وہ بھلا اس بات پر کیا بولتی۔ رات کو اسد لیٹ گھر آیا تھا، چہرے سے تھکن کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا تھا، اور ہمیشہ کی طرح نادیہ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس میں ان بیویوں جیسی عادات نہیں تھیں کہ شوہر جب ماں اور بہنوں سے باتیں کریں تو ان کے درمیان گھس کر بیٹھ جائے یا کن سن لینے کی کوشش کرے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نادیہ کی یہ عادت اچھی تھی، مگر اس کی ساری خوبیوں کی طرح اس عادت کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ مگر اسد اپنی بیوی کو بہت سراہتا تھا، کہتا تھا کہ میں خوش قسمت انسان ہوں جسے اتنی اچھی بیوی ملی ہے، جبکہ ماں اور بہن اس کی باتیں سن کر جذب ضب کا شکار ہو کر رہ جاتیں۔ مگر اسد کو ان کے رویے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسد، کیا سوچا ہے تم نے نادیہ کے جہیز کے بارے میں؟ کیا کرنا ہے امی، میں نے اپنے باس سے بات کی ہے، مگر آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے ہی وہاں سے قرضہ لے چکا ہوں آپ کی بیماری کے دنوں میں، اور اب مزید قرضہ دینے پر باس تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایسا کوئی دوست بھی نہیں ہے جو اتنی بڑی رقم دے سکے۔ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ ان لوگوں سے تھوڑا وقت لے لیں، انہیں بتا دیں کہ اتنی جلدی ہم شادی نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں اتنی جلدی شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ نادیہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے بھی یہ احساس تھا کہ اس کے بھائی کے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ابو کو فوت ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور 10 سال سے بھائی ہی گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کرنا، اور پھر اب اس کی اپنی بیوی بھی تھی، اس کے بھی اخراجات تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی نادیہ کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ بھائی اپنی بہنوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور ایک میرا بھائی ہے جو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا، اسے میری خوشیوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی سے دن بدن بدظن ہو رہی تھی۔ زرینہ بیگم دن بدن پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ کیا کرے، اور ادھر سے صوبیہ کے سسرال والے بھی کہنے لگے کہ ہمیں شادی کی جلدی ہے، شادی کی تاریخ دے دیں، ہمیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ اپنی بیٹی کو بھلے کچھ بھی نہ دیں، ہم کبھی بھی آپ کی بیٹی کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کریں گے، نہ اسے تانا دیں گے۔ مگر زرینہ بیگم سوچ رہی تھی کہ شادی سے پہلے تو سب ایسا ہی کہتے ہیں، مگر شادی کے بعد ہی ان کے اصل جوہر سامنے نظر آتے ہیں۔ بعد میں انہیں یاد آتا ہے کہ بہو جہیز کم لے کر آئی ہے اور ہمیں ایسی لڑکی چاہیے تھی، مگر یہ تو ویسی نہیں ہے۔ وہ ان ساری باتوں سے اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھیں۔ تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا۔ انہوں نے صوبیہ کے سسرال والوں کو گھر پر بلایا، اچھی سی دعوت کی۔ صوبیہ حیران تھی کہ امی اتنی اچانک سے اتنی خوش کیسے نظر آنے لگی ہیں۔ کچھ دن پہلے تو وہ بہت پریشان تھیں، اور پھر جب اس کے سسرال والے آئے تو امی نے شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ کہنے لگیں کہ 2 ہفتے کے بعد سادگی سے صوبیہ کا نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اور وہ لوگ بھی نکاح میں اپنے چند قریبی لوگوں کو ہی لانا چاہتے تھے۔ ولیمہ وہ لوگ دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ اتنے لوگوں کا انتظام تو بھائی آسانی سے کر سکتا تھا، مگر جہیز کی تیاری… صوبیہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ بھلے وقتوں میں زرینہ بیگم نے صوبیہ اور اسد کے لیے ہلکا پھلکا زیور بنا کے رکھا تھا، اور اس کے لیے برتن اور چند چھوٹی موٹی چیزیں بھی خرید کر رکھی ہوئی تھیں، اور کچھ دن پہلے ہی وہ اس کے لیے کپڑے بھی خرید کر لے آئی تھیں۔ مگر زیادہ مسئلہ فرنیچر کا تھا کہ وہ کہاں سے لایا جائے۔ مگر اب زرینہ بیگم بہت مطمئن تھیں۔ صوبیہ نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا، امی، کل تک تو آپ بہت پریشان تھیں اور بغیر جہیز کے مجھے رخصت کرنے پر بھی تیار نہیں تھیں۔ بھائی نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ ان سے ٹائم لے لیں، تو پھر اب کیسے آپ ان کو 2 ہفتے کے بعد کا ٹائم دے رہی ہیں؟ زرینہ بیگم کھل کر مسکرائیں، کہنے لگیں کہ میرا نام بھی زرینہ ہے، میں مسائل کو حل کرنے کا طریقہ جانتی ہوں، تم بہت سیدھی سادی ہو،
آہستہ آہستہ تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی، بس دیکھتی جاؤ تمہاری ماں کرتی کیا ہے۔ شادی سے محض 1 ہفتہ پہلے انہوں نے نادیہ سے کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں اپنی ماں کی طرف گئے ہوئے، بہن جی پریشان ہو رہی ہوں گی، کیا سوچیں گی کہ ان کی بیٹی کو ہم نے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ملنے نہیں دیتے۔ نادیہ ان کی اتنی محبت پر ہی کھل اٹھی، اپنی ساس کے گلے لگ گئی۔ کتنی اچھی ہیں نا آپ، لوگوں کی ساس اتنی بری ہوتی ہے جبکہ آپ کتنا خیال کرنے والی، کتنی محبت کرنے والی ہیں۔ میں آج ہی امی کی طرف جا رہی ہوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، بس میں ایک بار اسد سے پوچھ لوں۔ جبکہ زرینہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی تھیں۔ جب وہ گھر سے باہر چلی گئی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی، نہ جانے کس کو فون کر کے کہنے لگیں کہ رات کو تیار رہنا، آج اسد گھر پر نہیں ہوگا اور یہ سارا کام آج ہی مکمل ہو جانا چاہیے ورنہ بعد میں مسئلہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے جب فون بند کیا تو اب کی بار صوبیہ کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ امی مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، کس کو گھر بلا رہی ہیں اور بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اسد میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے، وہ آج گھر پر نہیں رکے گا اور آج میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ سب تم بھی دیکھ لو گی، فکر مت کرو، تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ جو میں کر رہی ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ میری بیٹی مجھے ساری زندگی دعا دے گی، وہ پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، جبکہ صوبیہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر رات کو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے اور وہ بھابھی کے کمرے سے سامان اٹھا اٹھا کر باہر رکھنے لگے۔ امی بھی ان کو ہدایت دے رہی تھیں، صوبیہ سے کہنے لگیں کہ تم اپنے کمرے میں رہو، تمہیں باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صوبیہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر بعد میں اسے امی نے بتایا کہ میں نے وہ سارا سامان تمہارے سسرال میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ تمہیں جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خالی ہاتھ تو میں رخصت کر نہیں سکتی، ایسے میں میرے پاس ایک یہی راستہ بچتا تھا کہ میں نادیہ کا جہیز تمہیں دے دوں۔ اب وہ سارا فرنیچر نئے سرے سے پالش ہو کر تمہارے سسرال میں جائے گا تو کوئی یہ پہچان بھی نہیں پائے گا کہ یہ فرنیچر نادیہ کا ہے۔ وہ زور سے ہنس پڑی تھی، مسئلہ انہیں اسد کا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قائل نہیں ہوگا۔ نادیہ سے کوئی بات منوانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اتنی چلاکیاں اسے آتی نہیں تھیں، اور اس کی سادگی دیکھ کر تو زرینہ بیگم نے اسے اپنی بہو بنایا تھا۔ جب وہ پہلی بار اسے دیکھنے کے لیے گئیں تو اس کا خود سے لاپرواہ انداز دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی آسانی سے ان کے قابو میں آ سکتی ہے، اور ان کا خیال کچھ غلط بھی نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی دن صبح سویرے نادیہ اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی تھی، اپنی ساس کے دل میں اپنی محبت اور قدر پیدا کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی، اور ہر کام ان کی مرضی سے ان سے پوچھ کر ہی کرتی تھی۔ ایسے میں زرینہ بیگم اپنی فہم و فراست پر کھل کر مسکرا دیتی تھیں۔ اگر ہوتی کوئی تیز تراز لڑکی تو ان ماں بیٹی کو بستر پر بٹھا کر کھلا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ تو ان دونوں ماں بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیتی، اپنے شوہر پر پوری طرح سے قبضہ کر لیتی، مگر یہ تو ان کی کسی بھی چالاکی کو سمجھتی ہی نہیں تھی اور ہر بات پر سر جھکا کر آمین کہتی چلی جاتی تھی۔ نادیہ جب گھر آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہوا امی جان؟ وہ سیدھا اپنی ساس کے کمرے میں آئی، زرینہ نے منہ پر دوپٹہ رکھا ہوا تھا، روتے ہوئے کہنے لگی کیا بتاؤں بیٹی، کل رات کو گھر میں چور گھس آئے، سارا سامان اٹھا کر لے گئے۔ بیٹا ہماری تو خیر ہے، مگر تم پرائی بچی ہو اور تمہارے گھر والے نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ نادیہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے مجھے پرایا کیوں کہا؟ میں تو آپ کی اپنی بیٹی ہوں، اور اگر رات کو گھر میں چور آ گئے تھے، وہ یہ سب کچھ اٹھا کر لے گئے تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ اس طرح سے مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ساس کے گلے سے لگ گئی تھی اور زرینہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ نادیہ کو بے وقوف بنانا مشکل کام نہیں تھا، مگر جب اسد 2 دن کے بعد گھر آیا تو وہ یہ سب دیکھ کر بری طرح سے بھڑک اٹھا۔ امی یہ کمرے کی حالت کیسی ہوئی ہے؟ وہ ان کے پاس آیا۔ بیٹا چور آ گئے تھے، سارا سامان اٹھا کر لے گئے۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ چور صرف اسی کمرے کا سامان کیوں لے کر گئے ہیں؟ اب کی بار زرینہ بیگم لاجواب ہو گئیں، کہنے لگیں کہ تم ماں پر شک کر رہے ہو، ماں سے سوال و جواب کر رہے ہو۔ اسد خاموش ہو گیا۔ نادیہ نے اسے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا کہ یہ آپ امی جان سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ امی جان نے خود چوروں کو گھر میں بلایا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت بھولی ہو نادیہ،
تم نہیں سمجھتی کہ… نادیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آپ کی ماں ہے، ماں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، آپ کو ان سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ان سے معافی مانگیں۔ اور اسد اسے بس خاموشی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اب اس پاگل لڑکی کو کیا کہتا؟ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف یہ بیوی جو ان چالاکیوں سے بالکل دور تھی، مگر یہ بیوی اس کے لیے اللہ کا انعام تھی، تبھی تو اس کی زندگی سکون میں گزر رہی تھی، ورنہ اگر آج کل کی چالاک لڑکی سے ملی ہوتی تو اس کی زندگی بھی عذاب بن چکی ہوتی، سارا دن اس کی ماں کے ساتھ تکرار جاری رہتی۔ اس نے ایک طرح سے یہ شکر ادا کیا کہ نادیہ سادہ مزاج تھی، اور پھر صوبیہ کی شادی کے دن بھی آن پہنچا تھا۔ زرینہ بیگم بہت زیادہ رو رہی تھیں، خاندان، رشتہ دار خواتین انہیں دلاسا دے رہی تھیں، اور نادیہ تو ان کا سایہ بنی ہوئی تھی، کبھی ان کے آنسو پونچھنے لگتی تو کبھی انہیں دلاسا دینے لگتی۔ اس کی باتیں سن کر زرینہ بیگم کو کوفت ہو رہی تھی، مگر آس پاس سب عورتیں تھیں، تبھی انہوں نے مشکل سے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا، اور وہ عورتیں بڑی دلچسپی سے نادیہ کو دیکھ رہی تھیں، اور سب عورتیں صوبیہ کے سسرال کی تھیں۔ زرینہ بیگم سے کہنے لگیں کہ آپ کی بیٹی تو بہت اچھی ہے، بہت ہی زیادہ نیک بہو ہے آپ کی، بہت خدمت گزار ہے، ایسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس سے پہلے زرینہ بیگم اس سے کچھ کہتی، نادیہ کہنے لگی کہ میری نند بھی ایسی ہی ہے، جس گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی، آپ لوگ بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو صوبیہ جیسی بہو مل رہی ہے، اور وہ خواتین اس کی بات پر مسکرائی تھیں۔ زرینہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے سے وہ تلاشنا چاہتی تھیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا وہ بن رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی تھی۔ صوبیہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی، اور زرینہ بیگم کو یہی ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس فرنیچر کو پہچان نہ لے، مگر شکر کہ نادیہ یا اسد نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب وہ صوبیہ کو اپنے گھر میں خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھی۔ اس دن صوبیہ کی ساس اور نند آئیں اور نادیہ سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے لگیں۔ زرینہ بیگم حیران رہ گئیں۔ نادیہ کے میکے سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے؟ کیا کام ہے اس سے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر ان کا انداز کھوجنے والا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ نادیہ کی چھوٹی بہن کے بارے میں سنا ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، اور جتنی اچھی نادیہ ہے، جتنی اچھی اس کی ماں نے تربیت کی ہے، یقیناً وہ بچی بھی ایسی ہی ہوگی، بس ہم اسی بچی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ زرینہ بیگم کا منہ بن گیا تھا، کتنی اچھی قسمت تھی ان بہنوں کی، ایک کو تو ان کے بیٹے نے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا، اور اب دوسری اتنے اچھے گھر میں جانے والی تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی، مگر صوبیہ بھی تو خوش نصیب تھی جو اسے اتنا اچھا سسرال ملا تھا۔ صوبیہ کو خوش دیکھ کر ان کے وجود میں ٹھنڈک سی اتر آتی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے نادیہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ وہاں پر نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ نادیہ نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے کہوں گی، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ نادیہ کا بھائی بھی بہت اچھا تھا، پھر جب نادیہ کے گھر میں صوبیہ کے سسرال والے گئے تو انہیں نادیہ کا بھائی بھی پسند آ گیا تھا، اور یوں انہوں نے وٹے سٹے پر رشتہ کر لیا تھا۔ زرینہ بیگم کو یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران رہ گئیں، یہ تمہارے ماں باپ نے کیا بے وقوفی کی ہے؟ بھلا وٹا سٹا کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر ایک کا گھر خراب ہو تو دوسرے کا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس بات پر نادیہ کیا کہتی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یوں بھی وہ اپنی ساس کے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی۔ اب نادیہ کا زیادہ تر وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں گزرنے لگا تھا۔ وہاں پر دو شادیاں تھیں، کام تھے۔ کچھ دن تک تو زرینہ بیگم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، مگر پھر ایک دن اس پر غصے سے دھاڑنے لگیں۔ تم اپنے گھر میں رکو بی بی، یہ شریف بیویوں کا وتیرہ نہیں ہے، روز روز میکے میں جانے والا۔ تمہاری ماں اور بہنیں ہیں، وہ سارے کام دیکھ سکتی ہیں، کیا تم نے ٹھیکہ لیا ہے ان کے کاموں کا؟ نادیہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھتی رہی، مگر امی، وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھ پر بھی تو حق بنتا ہے ان کا۔ بس بہت ہو گئی باتیں، اگر یہاں رہنا ہے تو میرے طریقے سے رہو، اگر ان کی اتنی ہی پرواہ ہے تو ہمیشہ کے لیے وہیں پر چلی جاؤ، رات کو یہاں پر رہنے کا کیا تکلف کرتی ہو؟ ابھی مجھ میں دم خم ہے، میں سارے کام کر سکتی ہوں۔ نادیہ خاموش ہو گئی تھی، اس نے ایک بار بھی نہیں جتایا تھا کہ وہ صبح ناشتہ بنانے کے بعد سارے کام کاج کر کے جاتی ہے، اور پھر شام کو گھر آ کر باقی ماندہ کام بھی وہی کرتی تھی۔ زرینہ بیگم تو سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی تھیں، یا پھر تسبیح پڑھتی رہتی تھیں، یا محلے کے دورے پر نکل جاتیں، یا ان کے پاس عورتیں آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی، چغلیوں میں، غیبت میں وہ وقت گزارا کرتی تھیں، مگر نادیہ ایسا کہہ کر انہیں اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن صوبیہ آئی تو بہت غصے میں تھی، کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو نادیہ کی بہن کے ہی چرچے گونج رہے ہیں،
بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی ہے، ابھی وہ گھر میں آئی نہیں ہے اور میری ساس نندے میرے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے لگی ہیں۔ امی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کی پوزیشن مجھ سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ ایک تو اسے اس کے گھر والے جہیز بھی زیادہ دیں گے اور دوسرا نند بھی تو اس کے بھائی کے گھر میں جا رہی ہے۔ اب میری گھر میں حیثیت تو بالکل صفر ہو کر رہ جائے گی۔ اماں میں کیا کروں؟ زرینہ بیگم کہنے لگیں کہ فکر نہ کرو، میں کچھ سوچتی ہوں، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، مگر نادیہ اور اس کی ماں بہنوں کو جیتنے نہیں دوں گی۔ مگر ان کی کوئی سازش بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کے دن بھی آ پہنچا۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے صوبیہ وہاں پر آئی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ امی، ان لوگوں نے اتنی اچھی بری تیار کی ہے دلہن کے لیے اور اتنا اچھا کچھ لے لیا ہے، اتنا تو انہوں نے میرے لیے بھی نہیں کیا۔ زرینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ صبر کرو میری بچی، تم اپنے شوہر کو بتاؤ کہ اس کے گھر والے تمہارے ساتھ اتنی ناانصافی کر رہے ہیں اور تمہیں تو زیور بھی انہوں نے اتنا ہلکا ڈالا جبکہ جوڑے بھی کم قیمت تھے۔ امی میں نے ان سے ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ تب جتنی گنجائش تھی گھر والوں نے اتنے میں ہی تیار کی۔ اب باسط بھی نوکری کرنے لگا ہے اور اپنی بیوی کے لیے سب کچھ اس نے خود ہی بنایا ہے۔ نند کا جہیز بھی وہ دونوں بھائی مل کر بنا رہے ہیں۔ ان کے ابو بھی کام کاج کرتے ہیں، بس میری دفعہ ہی سب لوگوں کو موت پڑی ہوئی تھی۔ وہ تلخی سے بولی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زرینہ بیگم کی زبان آ گئی ہو۔ اگلے دن وہ واپس چلی گئی، مگر اس کے جانے کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی کال آ گئی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ زرینہ کا دل دہلنے لگا، اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اسے، اور اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی، کیوں تم رو رہی ہو؟ صوبیہ کہنے لگی کہ میرا سارا سامان چوری ہو گیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور زرینہ حیرت سے منہ کھولے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس بات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے سب کو بتایا تھا کہ انہوں نے صوبیہ کو جہیز نہیں دیا، اور اب اس بات پر وویلا کیسے مچا سکتی تھی۔ اب وہ صوبیہ کو ہی برداشت کرنے کی تلقین کرنے لگیں۔ اپنے شوہر سے کہو کہ اچھا کماتا ہے، وہ خود اپنی مرضی کا فرنیچر بنا دے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ صوبیہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی، ماں سے بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اب شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ صوبیہ جب بھی کال کرتی تو یہی رونا روتی کہ دوسری بہو کو اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور زرینہ بیگم نادیہ پر چڑھ دوڑتیں۔ تمہیں اپنی بہن اور بھائی کے لیے وہی گھر ملا تھا، میری بیٹی کی اس گھر میں تم نے اہمیت صفر کر دی ہے۔ اپنی بہن کو اچھا ثابت کرنے کے لیے میری بیٹی کو سب کی نظروں میں برا بنا رہی ہو۔ نادیہ حیرت سے سوچتی کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے جو وہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ حیرت اسے اپنی بھابھی کا جہیز دیکھ کر ہوئی تھی، وہ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا اس کے پاس تھا، اور ایک دن نادیہ کے گھر والوں نے صوبیہ کے گھر والوں کی بھی دعوت کی تھی۔ زرینہ بیگم کو بھی خصوصی طور پر گھر پر بلایا تھا۔ کہنے لگیں کہ بہن کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ مل جل کر نہیں بیٹھے، آپ آئیں گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ زرینہ بیگم اپنی بیٹی کے کہنے پر وہاں پر آ گئی تھیں، اور جب وہ دلہن کے کمرے میں گئیں تو اس کا سامان دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ سامان تو وہی تھا جو انہوں نے اپنی بہو کا چرا کر اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور اب اس کے سسرال والوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ وہ سب سے نظریں چرانے لگی تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ کیا ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہوگی، یہ سامان کس کا ہے۔ صوبیہ بھی وہی سوچ رہی تھی جو زرینہ بیگم سوچ رہی تھی، اور پھر سب سے نظریں بچا کر وہ دونوں الگ تھلگ کونے میں بیٹھ گئیں۔ امی یہ سب کیا ہوا؟ یہ سامان جن لوگوں کا تھا آخر کار انہی لوگوں کے گھر پہنچ گیا۔ میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں ان لوگوں کی دوبارہ شکل بھی دیکھوں، مجھے ان کی شکل زہر سے بھی بری لگ رہی ہے۔ زرینہ بیگم کہنے لگی کہ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، اپنی بھابھی کو دیکھو، اس کو بھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کا فرنیچر خود چرایا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی ہم سے اس بارے میں باز پرس نہیں کی۔ کتنے اچھے دل کی ہے وہ لڑکی، آج مجھے اس کی اچھائی کا احساس ہو رہا ہے۔ آج جب میری چوری سب کے سامنے آ گئی ہے تو مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، مگر مجال ہے اس لڑکی کی، کتنی بار اس نے مجھے غلط حرکتوں پر دیکھا پھر بھی نوٹ نہیں کیا، مگر اس نے کبھی مجھے جتایا نہیں، کیونکہ اس کا مقصد مجھے شرمندہ نہیں کرنا تھا۔ زرینہ بیگم جتنا وقت بھی وہاں پر رہیں وہ سب سے نظریں چراتی رہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اسد کو اور نادیہ کے گھر والوں کو یہ سب معلوم ہو گیا ہے، وہ کس منہ سے ان کا سامنا کرتیں۔ جب گھر آئیں تو اسد کہنے لگا کہ امی، آج مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا،
ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ان کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ امی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ صوبیہ کے لیے کیا، کیونکہ میں اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی، نادیہ بھی کسی کی بیٹی تھی، آپ نے اسے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا، اور سوچیں کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تبھی نادیہ وہاں پر آ گئی۔ آپ میری امی سے اس انداز میں باتیں نہ کیا کریں، صوبیہ میری بہنوں جیسی ہے، مجھے کسی بات پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ زرینہ بیگم کے گلے سے لگ کر بولی تو اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کی آنکھوں سے اب سچ مچ میں ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔